الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد پورے کیے، اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت اور جہاد کے وقت، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے رہے، اور ایسے ہی لوگ در حقیقت تقوی رکھنے والے لوگ ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 177 کی آیہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل اس کا جو پہلا آدھا حصہ آپ نے سماعت کیا، اور اس میں لیس البر اور اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً سماعت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آغاز یہاں سے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ عظیم لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اب قیام صلاۃ کیا ہے؟ اس کو مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نماز ایک ارکان، ایک لسان اور ایک جنان۔ ارکان تو وہ ہیں جن ارکان کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، لسان سے اپنی زبان سے ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، اور جنان اصل یہ ہے جس پر آپ کی اقامت صلاۃ قائم ہوتی ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو پہلے دونوں پھر ڈھانچہ ہی رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اصل قلب ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ ارکان اور لسان یہ کیا ہے؟ یہ ایک محض ڈھانچہ ہے، اور جنان نماز کا قلب اور دل ہے، اور جس باڈی اور جسم کے اندر سے دل کی حرکت بند ہو جائے اور دل نکل جائے اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا قیمتی عربی گھوڑا ہو، اس کی روح نکل جائے تو لوگ اس کو مردار بنا کے پھینک دیتے۔ اب فرمایا بالکل ایسے ہی نماز اگر جنان کے بغیر ہے، قلب کے بغیر، اور توجہ ایک قلب کے بغیر ہے، تو فرمایا اس کی مثال اس فوت ہونے والے آدمی یا مردہ گھوڑے اور اسب تازی کی صورت ہے، جس کا وجود اب صرف ڈھانچہ رہ گیا اور اس کا اپنا سارا وقار جاتا رہا، لیکن اگر اس میں روح باقی ہے تو فرمایا وہ ایک عزت و شان و ناموس کے ساتھ قائم ہے۔ فرمایا نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس مالک کی پوری تجلیات کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ اگر ایسی صورت ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اب قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے تو وہاں قرات صلاۃ نہیں آیا، کہیں قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا یقرؤون الصلاۃ، یہ نہیں آیا قرآن میں۔ قرآن میں کیا آیا؟ یقیمون الصلاۃ، کہیں فرمایا تقیمون الصلاۃ، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہیں فرمایا اقامت الصلاۃ۔ مقصد کیا ہے کہ اقامت کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان کی اصل جو توجہ ہے وہ جب مالک کے حضور ہو جائے، جس کو امام بخاری بھی لائے اپنی کتاب میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت پھر ایسے ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ظاہر ہے یہ درجہ بڑا مشکل ہے، مشکل درجہ ہے، ہر ایک کا یہ نہیں ہے درجہ، تو فرمایا دوسرا درجہ تو کم از کم ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آپ کسی بڑے صاحب منصب کے پاس جاتے ہیں تو اس کے دربار کے لحاظ اور اس کے اصول
اور اس کے آداب میں آپ پوری طرح سے مستعد اور تیار ہو کے جاتے ہیں اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس کائنات میں سارے درباروں سے بڑا دربار تو میرے اللہ کا ہے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر وہاں توجہ اللہ اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ارکان تو ہو سکتے ہیں، وہ لسان تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جنان والی صلاۃ اقامت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ایک لفظ آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کرپٹ بھی ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط کاریاں بھی کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اللہ کا کلام تو سچ ہے، اس میں تو رائے برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ شک کرے۔ تو جب قرآن سچ ہے تو یہ طے ہو گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا پھر بھی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے نماز بس ایک ارکان اور لسان تو استعمال کی ہے، اس نے نماز قائم نہیں کی۔ جس نے نماز قائم کی ہے پھر وہ واقعتاً برائی اور بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ اب وہ توجہ کیسے؟ محدثین ایک حدیث لائیں اقامت صلاۃ میں، اور اس کو صوفیاء نے بھی کوٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ظاہر ہجرت کے بعد ایک بڑا اسلام پھیل گیا، علاقوں میں آپ نے سفیر بھیج دیے، اپنے نمائندے بھیج دیے، امیر بنا کے بھیج دیے، وہاں مساجد قائم ہوئی اور وہاں پر نمازیں اور جماعتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ دور دراز سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آتے تھے۔ اب پوچھا گیا، آقا کریم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارے ہاں نماز جماعت سسٹم نظام نہیں ہے، یہاں کیوں آتے ہو؟ تو امام طبرانی کی حدیث لائیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، بدوی تھے، دور دیہات پہ رہتے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما آتیت ہنا سوا بزیارتک یا رسول اللہ۔ آقا اور کوئی وجہ نہیں ہے، نماز بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، میں تو یہاں صرف آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جس کو اقبال نے پھر اس حدیث کو اپنے الفاظ میں کوٹ کیا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب یہ ہے کیا؟ اقامت صلاۃ۔ اب گویا جب انسان پوری توجہ کے ساتھ، ظاہر ہے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ تو بارگاہ رسالت مآب سے ہی ہو کے جاتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ اقبال نے یہی کہا تھا نا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا نماز میں۔ اب تصور تو وہی ہے، ہو کر تو وہیں سے گزرنا ہے اور یہ طے ہے۔ تو جب انسان اس محبت میں ڈوب کر پڑتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ اقامت صلاۃ بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا گیا وآت الزکاۃ۔ اب یہ ایک انسان کی دوسری بات ہے کہ اس کو مال ہم نے دیا ہے، ہم نے اس کو، ہم نوازنے والے ہم ہیں، سب کچھ دینے والے ہم ہیں۔ اب جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں تو خرچ کر۔ میں آپ کو 100 روپیہ دوں مثال کے طور پہ، اور میں کہوں یار اس میں سے 2.5 روپے مجھے آپ دے دیں، آپ کہیں میں نہیں دیتا، تو دنیا کہے کہ خدا خوفی کرو، تمہیں 100 دیا ہے وہ 2.5 تم اس کو نہیں دیتے، اسی کا دیے ہوئے میں سے۔ اتنی آسان فراموشی؟ تو بتائیے جو مالک ہمیں صبح شام دن رات سب کچھ ہمیں رزق ہی رزق دے رہا ہے، سانسوں کا رزق وہ دیتا ہے، ہواؤں کا رزق وہ دیتا ہے، عزت کا رزق وہ دیتا ہے، اولاد کا رزق وہ دیتا ہے، کھانے کا رزق وہ دیتا ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا رزق وہ دیتا ہے، حسن و جمال کا رزق مالک دیتا ہے۔ فرمایا جس نے تمہیں سب کچھ دیا اور اس نے تمہیں مال کا بھی رزق دیا۔ رزق صرف مال اور یا روٹی کو نہیں کہتے، اللہ نے جو جو دیا ہے، ما اوتیا لعباد اللہ تعالی فہو رزق،
جو بھی اللہ کے بندوں کے پاس ہے یہ سارا کیا ہے؟ یہ رزق ہے، علم یہ رزق ہے۔ تو ان میں سے ایک رزق دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ فرمایا جس کو ہم صاحب ثروت بنا دیں اور اسے صاحب نصاب کر دیں، فرمایا پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ ایک جو حصہ ہم نے مقرر کیا ہے وہ حصہ اللہ کی راہ میں ادا کر دیں۔ یہ ہے آت الزکاۃ۔ اور زکوٰۃ مسلمان اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بربادی ہے ہماری۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آج ہم سارے معیشت کا رونا رو رہے ہیں نا جی، معیشت جو بھی آ رہا ہے معیشت کے پیچھے پڑے ہیں۔ اسلام کی معیشت کیسے مضبوط ہوئی یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ریاست مدینہ منورہ کی جو معیشت تھی وہ کیسے مضبوط ہوئی؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ کنزۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ اور پھر اس دور میں وہ وقت آیا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں زکوٰۃ لے کے پھرا کرتا تھا مدینہ کی گلیوں میں اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج یہاں زکوٰۃ کے جناب 10 پیسے اور ٹکے آ جائیں تو جناب اتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں اس دور میں۔ تو اس زمانے میں وجہ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ بھی سمجھتے تھے کہ غیر مستحق لے گا تو اس کا وبال اور سزا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس نے 1 بھی روپیہ زکوٰۃ کا کھا لیا تو اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کو بھرا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے اور اس پر بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَالْوُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اب یہ کمٹمنٹ کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا جب عہد کسی سے کر لیتے ہیں تو پھر اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ وعدہ وفا کرنا یہ بھی صاحبان ایمان کی بڑی نشانی اور علامت ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلے یہ علامت اور نشانی اور پہچان میرے اللہ کی یہ وعدہ پورا کرنا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی ادا ہے، اور جو مسلمان اللہ کی اس ادا کو اپنائے گا اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ نبیوں کی ادا ہے، قرآن بھرا پڑا انہ کان صدیقا نبیا، صادق الوعد، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے، جب وعدہ کرتے تو وفا کرتے۔ اور اللہ کے رسول نے ڈیفرینشیٹ کیا ایک مومن میں اور منافق میں، فرمایا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے مومن وفا کرتا ہے عہد کو، جب عہد کرتا ہے تو ایفائے عہد کرتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ شکنی کر دیتا ہے، وعدہ کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی ہمیشہ مضبوط رہنی چاہیے اور اس پہ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اچھا اس میں بہت لکھا مفسرین نے، میں اشارتاً کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں کہ وعدہ ہم نے صرف وعدے بندوں سے وعدے نہیں ہیں، سب سے پہلا وعدہ ہمارے اپنے اللہ سے وعدہ ہے، اسے کہتے ہیں وعدہ الست۔ سب سے پہلا وعدہ ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہے، جب اللہ نے فرمایا تھا، پوچھا تھا، جس میں ہم سارے موجود تھے از اول تا آخر، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سب نے مانا ہوا ہے۔ اب اللہ یہی تو کہتا ہے تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک وعدہ اپنے نبی رسول سے بھی کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا آپ کے دست مبارک پہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور کائنات میں اب کوئی اور رسول نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی کو کہتے ہیں خاتم النبیین، یہی عقیدہ ختم نبوت۔ اب یہ وعدے سب سے پہلے وعدے، اب یہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جناب روشن خیالی میں اب بندوں سے وعدوں پہ تو بڑے درس دیتے ہیں، پہلے مالک سے وعدے کے اوپر تو سوچیں جو سب سے بڑا عہد ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا عہد تاجدار انبیاء
محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کے ساتھ ہم سب نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اور وہ کلمہ شریف کی صورت میں جو کلمہ توحید و رسالت ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے اور اسی پہ نجات ہے۔ آگے فرمایا گیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب یہ ایک اور بندہ مومن کی صفت بیان کی گئی، صبر۔ اب یہ صبر کیا ہے؟ لغوی طور پہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ صبر بنیادی طور پہ عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے، اور وہ اتنا زہریلا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اسے بکری اور اونٹ بھی نہیں کھاتے، جو سارے کڑوے پتے کھا جاتے ہیں۔ بکری اور اونٹ بھی اسے نہیں کھاتا، یہ اتنا بڑا کڑوا درخت ہے جس کے پتے اتنے سخت ہیں، اس کی چھیل اس قدر ترش ہے۔ اللہ نے ظاہر ہے قرآن بلسان عربی مبین، قرآن عربی زبان میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں استعمال فرمایا، والصبر، فرمایا جیسے وہ کڑوا ہے نا، یہ صبر بھی بڑا کڑوا زہریلا ہوتا ہے جو تمہیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ صبر کس پہ ہوتا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے لیکن آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ کڑوا گھونٹ پی جاتے ہیں، تبھی تو صبر ہے، وگرنہ صبر نہیں ہے۔ فرمایا ایسے یہ بندے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، تنگی میں، حالات تنگ آئے، مالک کی اس رضا میں راضی ہو گئے۔ مالک اگر تو ایسے راضی ہے تو ہم ایسے راضی ہیں، اور یہی ہے مالک کو مالک ماننا، اسے کہتے ہیں راضی برضائے الہی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں۔ آپ کو خاک کربلا مل چکی تھی، جس کو آپ نے سیدہ ام المومنین حضرت اسماء کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا، فرمایا یہ رکھ لو، اذا تحولت دمن فظننت بان ابنی حسین بن علی قد قتل، یہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن دنیا میں کوئی ایک مستشرق بھی اور اینٹیل بھی حدیثی آج تک نہیں لا سکا کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہو، یا اللہ میرے حسین کو بچا لینا، ہمیشہ استقامت کی دعا فرمائی۔ اس پر یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، مثال ہے کس کی؟ صبر کی۔ فرمایا صبر کر۔ اس کے بعد پھر آپ کے دیکھیں صحابہ کبار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور آج تک اس امت میں وہ صلحاء ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا تنگی میں، اس کے بعد والضراء، اور مصیبت میں، وحین الباس، جہاد ہے، غزوہ ہے، لڑائی ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اپنے بیٹوں کے لاشوں کو ہاتھوں میں لے کے پھر دوبارہ بیٹے کی لاش پیش کرنے کے لیے پھر اسے گھوڑے پہ بٹھا دینا، اونٹ پہ بٹھا دینا، پھر بھتیجوں کو بھی بٹھا دینا، پھر بھانجوں کو بھی بٹھا دینا، پھر بھائیوں کو بھی بٹھا دینا۔ یہ کیا ہے؟ ہین الباس۔ جہاد میں کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، صابر ہیں۔ یہی عملی مظاہرہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کیا۔ فرمایا یہ بھی ان کی نشانی ہے، اور جب قرآن میں یہ آیت آ گئی ہے تو یہ لوگ قیامت تک رہیں گے، یہ موجود رہیں گے، موجود ہیں، موجود تھے، موجود رہیں گے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے۔ آگے فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، یہ صادق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اب بڑی سادہ سی مثال ہے، لوگ کہتے ہیں جی، ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح رستے پہ ہوں جی، میں ٹھیک رستے پہ ہوں جی، پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائی قرآن کا مطالعہ کریں، پہچاننا کیوں مشکل ہو گیا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس میں یہ چیزیں پائی جائے اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے لوگ ہیں، باقی فراڈی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی صاحبان تقوی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں صاحبان تقوی کی صف میں شامل فرماتے ہیں اور ان کی سنگت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔